حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ صحیح جواب ہے ذوالجناح۔ کیا آپ کو معلوم ہے کون سی 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ صحیح جواب ہے بیوی کو راضی کرنے کے لیے، جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں میں صلح کروانے کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت کرنے سے گھر میں کون داخل نہیں ہوتا؟ صحیح جواب ہے شیطان۔ بتائیں رمضان سے پہلے کس دن کا روزہ رکھنا فرض تھا؟ صحیح جواب ہے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ صحیح جواب ہے اشراق کی نماز۔ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سب لوگ گھبرا جائیں گے۔ کس صحابی کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ صحیح جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ بسم اللہ کو کس کی چابی کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے قرآن مجید کی۔ کس بے جان چیز نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ صحیح جواب ہے حضرت نوح کی کشتی نے۔ غریب کا حق کھانے والے اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں؟ صحیح جواب ہے جہنم کی آگ۔ فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کا محافظ کون تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ۔ میت کی کون سی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپشن اے میت کی ٹانگوں سے، بی میت کی آنکھوں سے، سی میت کے ہاتھوں سے، ڈی میت کے پاؤں سے۔ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ام العلا نامی انصاری خاتون نے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انصار نے مہاجرین کو قرمدادی کے ذریعے تقسیم کیا تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون آئے۔ ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا، پھر وہ بیمار ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ جب وہ فوت ہوئے تو انہیں غسل دے کر ان کے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، اے ابو صاحب، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیرے لیے میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ضرور عزت دی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی ہے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، ان پر تو موت آ چکی ہے۔
اور اللہ کی قسم میں بھی ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتا میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس انصاری عورت نے کہا، اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کی برات نہیں کروں گی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کسی کی میت پر کھڑے ہو کر نہ جانے انجانے میں یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو پکا جنتی ہے۔ بعض لوگ میت کے چہرے کو دیکھ کر اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ موت کی سختی کی وجہ سے محروم یا محرومہ کا چہرہ نہیں بگڑا، اس کا مطلب ہے مرنے والا جنتی ہے۔ اسی طرح کی مختلف رائے قائم کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے انسان کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کی رائے قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شک و شبہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جنت انہی کے لیے ہے، لیکن انہوں نے امت کو سمجھانے کے لیے ایسا کہا کہ انہیں خود کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔